علیکم سامعین، 8 ذی الحجہ اور 5 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے مولانا اسلام الحق اسدی قائم مقام ناظم اور مفتی بدران سعیدی نائب ناظم مقرر۔ شورا کی کیا کارروائی ہوئی وہ بھی ہم تفصیلی بتائیں گے۔ مزید اہم لوگ کون شریک وہ تفصیلی بتائیں گے۔ یہ بہت اہم رپورٹ ہے اور موقع کی تمام ویڈیوز اور تصاویر بھی پیش خدمت ہوں گی۔ دستار بندی کس طرح ہوئی ہے وہ سب اس رپورٹ میں ہے۔ خبر آپ تفصیل سنیے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ روز مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، جن کی آج تدفین ہو گئی ہے۔ ظاہر بات ہے تدفین کے بعد چونکہ مظاہر العلوم ایک بڑا ادارہ ہے اور بڑے ادارے کے انتظام اور انصرام کو سنبھالنے کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو مقرر کیا جاتا ہے۔ یہاں علماء اور اکابر نے باہمی مشورہ، اتفاق رائے اور انتظامی ضرورت کے پیش نظر مظاہر العلوم کے موجودہ شیخ الحدیث مولانا اسلام الحق اسدی کو قائم مقام ناظم منتخب کیا اور مولانا مفتی بدران سعیدی کو نائب ناظم مقرر کیا ہے۔ یہ اعلان مظاہر العلوم وقف سہارنپور کی شورا کے بنیادی رکن مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی نے مجمع عام میں کیا ہے، جہاں علماء سمیت 1000 لوگ موجود تھے۔ میں آخر میں یہ آپ کو سناؤں گا کہ شورا کی کارروائی کیا ہے، تو میں لفظ بلفظ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے بتلا دوں کہ یہاں ممتاز علماء کون کون تھے جس وقت یہ فیصلہ لیا گیا۔ ان میں جہاں 1000 افراد بیرون مقام موجود تھے، وہیں رہبر ملت خانقاہ بوڑیا کے سربراہ حضرت حافظ حسین احمد بوڑیاوی، ادھر خانقاہ رائے پور کے گدی نشین حضرت شاہ عتیق احمد، سابق MP سہارنپور حاجی فضل الرحمن علیگ، شہر قاضی جناب قاضی ندیم اختر علیگ، جناب راؤ محبوب صاحب، جناب حاجی عبدالرحمن صدیقی، جناب توصیف صدیقی، بھائی عدنان صدیقی، اور دہرادون سے مفتی رئیس احمد صاحب، مولانا ڈاکٹر عبدالمالک مغیثی محتم جامع رحمت گھگرولی، مولانا فرید مظاہری مینیجر جامع مسجد، حیدر رؤوف صدیقی، حافظ سعید صدر متحدہ مجلس عمل، شیر شاہ اعظم جنرل سیکریٹری، سید حسان۔ اس طرح دارالعلوم وقف سے مولانا سفیان قاسمی محتم دارالعلوم وقف دیوبند، مفتی راشد اعظمی نائب محتم دارالعلوم دیوبند، مولانا سلمان بجنوری استاد دارالعلوم دیوبند، مفتی احسان دارالعلوم وقف دیوبند، مولانا محمد طاہر رائے پور، مولانا محمد آصف ناظم جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور، مولانا ریاض الحسن، مولانا اظہار الحسن، مفتی ساجد کھجناوری، قاری محمد سعید، اور دارالعلوم کے ایک دوسرے استاد مجلس تحفظ ختم نبوت کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہ العالیہ۔ یہ اشخاص اس موقع پر موجود تھے۔ اس طرح تدفین میں جن اہم لوگوں نے اور شرکت کی ہے، وہاں جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے محتم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم، بڑوس سے مفتی محمد ایوب صابر، اس طرح مولانا حکیم سید عبدالقادر قاسمی دیوبند، سید عبدالباری مولانا یعقوب، مفتی احسان قاسمی، قاری محمد طیب کریمی، مفتی محمد ناصر ایوب ندوی خانقاہ بوڑیا، مفتی عبدالقیوم قاسمی وغیرہ، یہ سب لوگ شریک تھے۔ اب آپ شورائے کارروائی سنیں۔ شورائے کارروائی لفظ بلفظ کیا ہے۔ کارروائی مجلس شورا: حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم متولی مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کا مورخہ 7 ذو الحجہ سن 1440 ہجری مطابق 4 جون سن 2025 بروز بدھ بعد نماز عصر انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کی نماز جنازے میں مورخہ 8 ذو الحجہ سن اتنے 5 جون 2025 پنجشنبہ کو مجلس شورا کے ارکان نے شرکت کی اور عوام الناس کے مشورے کے بعد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب استاد حدیث مدرسہ مظاہر العلوم وقف کو قائم مقام ناظم اور مولانا محمد بدران سعیدی صاحب کو نائب ناظم کے لیے ہم جملہ شرکاء مجلس شورا اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے نائب ناظم مولانا محمد بدران سعیدی صاحب ہیں اور مولانا موصوف کو جملہ کارروائی سرکاری وغیر سرکاری و مقدمات وغیرہ میں بحیثیت نائب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور اور اس سے متعلقہ جملہ اوقاف میں درخواست پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے جو اوقاف ہیں اور اس طرح جو جائیدادیں ہیں ان پر جو
ان پہ دستخط ہوں گے اور ان کی جو پیروی ہوگی، ان تمام کاموں کی پیروی مولانا بدران سعیدی کریں گے۔ یہ ایک آفیشلی اور ان کا دفتری اعلان ہے۔ اس اعلانیے پر جو دستخط ہیں وہ حضرت مولانا حکیم عبداللہ مغیثی، حضرت راؤ عتیق احمد صاحب خانقاہ رائے پور، حضرت حافظ پیر حسین احمد صاحب خانقاہ بوڑیا، اور یہاں شریک رہے قاضی جناب ندیم اختر علی، حاجی فضل الرحمان صاحب کیمپی اور جملہ معزز ارکان۔ بہرحال اس طرح جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اکثریت سے نہیں بلکہ اتفاق رائے سے ہوا ہے۔ جمہوریت اکثریت کو مانتی ہے، باقی اسلام مذہب میں زیادہ جو اعتبار ہوتا ہے وہ اتفاق رائے کا ہوتا ہے، اور اتفاق رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل کسی ایک کا بھی اختلاف نہ ہو، تو تمام عوام سے اور تمام علماء سے مشورے کے بعد اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ سامعین، جس طاقت کے خزانے معجون کا میں اعلان کیا کرتا ہوں، پہلے میں شکایت آنے کی بنیاد پر اس کو پورے طور پر مارکیٹ سے ہٹا لیا گیا ہے۔ اب نئے سرے سے معجون تیار کیا گیا ہے، اس میں کوئی شکایت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔